ہم اپنی لائف میں حقیقت کو اسیوم کرتے ہیں، حقیقت کو ہم تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت ہوتی ہے. the fact is fact shouldn't be assumed. کیونکہ اگر ہم اس کو اسیوم کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنی طرف سے ایک حقیقت بنا لیں گے. اصل میں وہ حقیقت اسیوم نہیں ہوگی. ہم جب اس کو اسیوم کر لیتے ہیں تو ہم حقیقت میں ایک نئی حقیقت بنا لیتے ہیں. ہم ایک نئی حقیقت بنا لیتے ہیں، ایسی حقیقت جو صرف اور صرف ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اور ہم اس کو اس طرح کریٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریلیونس ہم اگلی دنیا میں، باہر والی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرنل لائف کہلاتی ہے. تو جب ایکسٹرنل میں وہ ہمیں نہیں ملتی، جب ایک ٹائم آتا ہے جب وہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، وہ والی حقیقت جو اس پوری دنیا کی حقیقت ہے، جو کائنات میں رب تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے، رب العزت نے، تو جب وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنی وہ ایک حقیقت جو ہم نے سوچی ہوئی تھی، جو ہم نے اپنے دل دماغ میں بنائی ہوئی تھی، ایک دنیا کہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے گا، یا جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اصل حقیقت وہی ہوتی ہے. تو ہم نے جو ایک اپنے دماغ میں ایک پکچر بنائی ہوتی ہے، امیج بنایا ہوتا ہے، وہ امیج بریک ہو جاتا ہے جب وہ اوریجنل حقیقی امیج کے ساتھ ٹکراتا ہے. ٹکرا گیا نا. میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے نا وہ ایک جرنلسٹ بنوں گا. لائف میں جرنلسٹ کے علاوہ بننا ہی کچھ نہیں ہے، نہ جی نہ، کچھ بھی نہیں. اور بن گیا میں ٹیچر. ٹھیک ہے، اب ٹیچر بننا مجبوری تھی کیونکہ پیسے بھی تو کمانے تھے، روٹی روزی بھی تو چلانی تھی. جرنلسٹ بننا میرا خواب تھا. اب اگر تو میں نے خواب کو اس قدر پختہ کر لیا ہوتا کہ میں اس کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا، پھر میں ٹیچر بھی نہیں بننا تھا، پھر میں جرنلسٹ بھی نہیں بننا تھا، اور میں نے ٹیچر بھی نہیں بننا تھا. میں نے صرف ایک فیلئر بننا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ جب میں نے دیکھا کہ میں جرنلسٹ نہیں بن پا رہا، میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، میں نے اس کو پوسٹ پون کیا. میں نے کہا ہاں بھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اپرچونٹی آئے گی تو میں اس کو ضرور اویل کروں گا. ابھی میرے لیے بہتر ہے کہ میں ایک ٹیچر بننے کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے، میں یہ بن جاتا ہوں. تو میں نے ٹیچنگ کو اپنا لیا. اس کے بعد پھر جب مجھے ٹائم ملا، جب میرے اپرچونٹی ملی، تو میں نے جرنلزم بھی ساتھ میں سٹارٹ کر لیا. سمجھے بات کو؟ تو دیٹ از کہ ہم کبھی بھی اس خواب کو، اس امیج کو اپنی حقیقی امیج کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ بنائیں جو اصل میں ہمارے سامنے حقیقت بن کے آتا ہے. ٹکراؤ ہوگا تو ہمارا اپنا، جب وہ امیج جو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، جب وہ ٹوٹے گا تو پھر ہم بھی ٹوٹ جائیں گے. پھر وہ انسان اپنے اندر اس کا کچھ سلامت نہیں رہتا اگر ایسا ہو جاتا ہے. اب سوال ہے کہ حقیقت جب ہمارے سامنے فیلئر کی صورت میں آتی ہے، جب وہ ہمارے فیل ہو جانے کی، جب ہمارے ناکام ہو جانے کی صورت میں آتی ہے، تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ اور ہم اپنے آپ سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ جب بیٹا حقیقت فیلئر کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسا بندہ، دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ بندہ ہے جو سارا کچھ اسیوم کر کے بیٹھا ہوا ہے، پکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کا امیج بہت کلیئر ہے لائف کا. وہ اپنی سینسز کو کوشچن کرے گا، سوال کرے گا. وہ خود کو کہے گا تو فیلئر ہے، تو نے ایسا کیوں کیا،
اپنے آپ سے کہے گا کہ کیوں سوچا تھا یہ. وہ پھر دکھی دکھی گانے سنتا ہے, وہ دکھی شاعری سنتا ہے, وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار نہیں یار فلاں کام نہیں ہو سکتا, CSS نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ مایوسی میں چلا جاتا ہے, وہ باقیوں کو بھی مایوس کرے گا, وہ دوسروں کی مایوسی کا سبب بنتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ نا CSS is a tough job, CSS is impossible, nobody can do this. مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں, CSS کی مشکل کام ہے نا. ڈاکٹر بننے نکلا, ڈاکٹر نہیں بن پایا, سوچا تھا ڈاکٹر کے علاوہ کچھ بننا ہی نہیں ہے. اصل میں جس نے یہ سوچا ہوا تھا میں نے ڈاکٹر کے علاوہ کچھ نہیں بننا, اس کی لائف سٹک ہو گئی ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی. وہ کچھ بھی نہیں بن پایا, اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا چھوڑو جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں پڑھائی کرنی نہیں ہے. وہ کسی اور طرف نکل گیا. تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ اپنی سینسز کو کوشچن کرے گا تو وہ اپنی سینسز کو ڈس اپروو کر دے گا. وہ کہے گا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں کچھ کروں, کیونکہ یہ ایک کام میں نے جو سوچا ہوا تھا مجھ سے نہیں ہو پایا, اس لیے میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس لیے وہ سب چھوڑ دے گا اور وہ اپنی لائف کو مایوسیوں کی طرف لے جائے گا. وہ سب کو یہ بتاتا پھرے گا کہ یار یہ فلاں کام نہیں ہو سکتا, یہ کوئی نہ کرے. سمجھے بات کو؟ یہ تو جب when the fact fails me, اور جب یہ حقیقت مجھے فیل کرتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ یعنی یہ دوسرے بندے کی بات ہے, ٹھیک ہے. پرسن بی, ایسا شخص جو پہلے سے ان ساری چیزوں کو سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ سکسیس اینڈ فیلئر دونوں پیرلل ہیں, میں نے کوشش پوری کرنی ہے, اگر ہو گیا, اگر میں نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر یہ میری صلاحیتیں پروو ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور میں فلاں کے قابل ثابت ہو جاؤں گا. میں ثابت ہو جاؤں گا کہ میں اس چیز کے قابل ہوں, میں CSS کرنے کے قابل ہوں, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں CSS کر سکتا ہوں, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں انجینئر بن سکتا تھا, یا میرے اوپر میرے اللہ کا کرم ہوا ہے, دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ کر لیا ہے. تو اس کی وہ پروو ہو گیا. اور اگر فرض کریں وہ فیلئر ہو جاتی ہے, وہ شخص پاس نہیں ہو پاتا اپنے اس ایگزام میں, سرٹن ایگزام میں جو وہ کرنا چاہ رہا تھا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے فیل ہونے کے بعد ایک سبق سیکھا اور اس نے خود کو اپنی سینسز کو پروو کیا کہ یار میں پہلے بھی کنفیوز تھا, اس میں کنفیوز تھا کہ ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں, کیونکہ فیلئر اور سکسیس دونوں پیرلل ہیں. تو این ممکن ہے ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر میں نہیں بھی کر پایا تو اٹس اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ اٹیمپٹ میں کر لوں گا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں, میں کچھ اور کرنا چاہیے, میں کسی اور کام کے لیے بنا ہوا ہوں. تو جب وہ یہ سوچے گا کہ میں کسی اور کام کے لیے بنا ہوا ہوں تو یقیناً وہ اپنی سینسز کو اپریشیٹ کرے گا, وہ اپنی سینس آف رسپانسبلٹی کو اپریشیٹ کرے گا, وہ اپنی سینس آف انڈرسٹینڈنگ کو اپریشیٹ کرے گا, کیونکہ اس نے اپنی لائف میں آپشن رکھا ہوا ہوگا. اس نے یہ سوچا ہوا ہوگا کہ لائف جو ہے وہ ناکامیوں اور کامیابیوں دونوں کا سلسلہ ہے. کبھی ناکامی جیت جاتی ہے تو کبھی کامیابی جیت جاتی ہے. تو ہمیشہ ہمیں لائف میں ناکامیوں اور کامیابیوں کو دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے, دونوں کی عزت کرنی چاہیے, دونوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ کامیابی اگر ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے تو ناکامی ہمیں ایک سبق دیتی ہے. وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جو کام تم اس طرح کر رہے تھے وہ اس طرح نہیں ہونا تھا, وہ کسی اور طرح ہونا تھا.